ان کے بتائے ہوئے احکام کو سینوں کے ساتھ جوڑ لیجئے، اور وہاں کوئی سوال کھڑا نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہے، بس حضور کی ادا ہے، حضور کا فرمان ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ اگرچہ علماء نے ان احکام کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، حضرت شیخ عبدالحق اور باقی لوگوں نے اس پر باقاعدہ مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن وہ اس لیے لکھی تاکہ غیر مسلموں کو ان افعال کی، ان اعمال کی اور شریعت کی حکمتوں سے آگاہ کیا جا سکے، لیکن جو کلمہ گو ہے اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج بعض بات ہمیں جو ہے وہ جدید سائنسی جو انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ امامہ باندھتے ہیں تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں اس کے یہ فوائد ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اعضاء کے اس حصے کو حرکت ہوتی ہے اور آپ ان بیماریوں سے بچتے ہیں، آپ حلال کھاتے ہیں تو یہ آپ کو ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سن کے خوشی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ورزش ہو جائے، نماز اس لیے پڑھتے ہمارے رب کا حکم ہے۔ ہم امامہ اس لیے نہیں باندھتے کہ سن سٹروک سے بچ جائیں، ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ الامائم تیجان العرب، یہ عربوں کے سر کا تاج۔ تو ہم تو ادھر سے حکم اور ان کی ادائیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سر کے اوپر امامے کو سجایا ہے اور فرمایا کہ جو 2 رکعتیں امامے کے بغیر جو ہے وہ پڑھی جائیں اور جو 2 رکعتیں امامے کے بغیر ساتھ پڑھی جائیں، 70 کا فرق حضور نے بیان فرما دیا۔ تو ہمیں تو وہاں دیکھنا ہوتا ہے، نہ یہ ہے کہ ہمیں جدید سائنسی انکشافات اور تحقیقات یہ ہماری تسلی کے لیے، تسکین کے لیے تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارا عمل اس لیے نہیں ہوتا۔ ہمارا عمل اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ ہمارے رسول کی منشا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قربانی بھی دینا پڑے۔ ایک تو حضور کا حکم ہو کہ یہ قربانی پیش کرو، وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز حضور کو پسند نہیں ہے، لہذا یہاں قربانی ہم پیش کریں۔ اور اس کی مثالیں شریعت اسلامیہ کے اندر کئی موجود ہیں۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے اور حضور سے مصافحہ کیا تو حضور نے رخ پھیرا، تو انہوں نے انگوٹھی اتار کے پیش کرتے ہوئے کہا حضور کی ناراضگی کا سبب شاید یہ ہے، تو حضور نے اس کو پھینک دیا۔ مجلس میں بیٹھے، اختتام کو مجلس پہنچی، جب رخصت ہوئی تو لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو کسی نے کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لو، ٹھیک ہے اس کو پہننا جائز نہیں رکھا مرد کے لیے، لیکن عورتیں تو پہن سکتی ہیں، ان کو بیچ کے کسی دوسرے کام بھی اس قیمتی چیز کو لا سکتے ہو۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ سنو اس کے لفظ، سنو ان لفظوں کے اندر جو نور ہے، وہ سرور باطن جو ہے وہ بھول نہیں سکتے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس سونے کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ اس کو میرے رسول نے پھینک دیا، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے اس کو میں کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا وہ تو داخل نہیں ہے جو حضور نے دور پھینکا ہے، وہ کاروبار میں ہو، وہ ہماری معاشرت میں ہو، وہ ہمارے طرز زندگی میں ہو، وہ ہمارے امور سیاست میں ہو، وہ ہمارے معاملات نجی میں ہو، وہ چیزیں جو حضور نے پھینک دی ہے، کہیں وہ ہم جدید فیشن کے نام پر، دور جدید کے تقاضوں کے نام پر، یا مختلف ناموں پر جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو سینے سے اتنے لگائے ہوئے جی کیا کریں، دور موجود کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے سنت یہ ہوئی لیکن کیا کریں، اس دور میں گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہم دور کے تقاضوں کے تحت ان کو سینے میں لگاتے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اور جن چیزوں سے نفرت کی۔ تو میں اور آپ اللہ اس کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو محبت ہم سے اطاعت مانگتی ہے۔